بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر مذہب والے کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے وہ، پس نیکی کی طرف سبقت کیجئے۔ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ تم سب کو لائے گا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ جس طرف بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف ہی رکھیں، یعنی نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف رکھیں۔ بے شک یہ قبلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ ومن حیث خرجتا، آپ جہاں بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی جھگڑنے کا موقع، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ بس آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول تمہیں میں سے جو تم پر تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کی، اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب و حکمت، اور تمہیں سکھاتا ہے ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ربط بما قبل، نمبر 1، پہلے بھی منکرین قرآن کے شبہات کا ازالہ تھا، منکرین قرآن کے شبہات کا ازالہ تھا۔ اب بھی وہی ہوگا۔ ربط نمبر 2، پہلے تعلیم ارکان کا ذکر تھا، اب نظام تعلیم کا ذکر ہے۔ موضوع بقیہ حکمت تحویل قبلہ،
پہلے بھی حکمتوں کا تذکرہ تھا، یہاں بقیہ حکمتیں ہیں۔ بقیہ حکمتیں تحویل قبلہ اور نظام تعلیم کا ذکر۔ خلاصہ، اصول فوز للمؤمنین، قدرت باری تعالی، اثبات رسالت رسول اللہ، فرائض خاتم الانبیاء، ذکر و شکر الہی کی ترغیب، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہاں سے دوسری حکمت بیان فرمائی تحویل قبلہ کی۔ فرمایا ہر مذہب والے کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان میں سے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے اس کی طرف رخ کر کے پڑھو تم۔ آگے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اس کا مطلب ہے کہ تم جہاں کہیں ہوگے تم اللہ کے سامنے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے تمہارے اعمال نہیں چھپ سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، تم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہاں سے سفر کا حکم ہے۔ اب یہاں اگر کوئی اشکال کرے یہ پہلے حکم ہو چکا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، دوبارہ اس کا تذکرہ آ گیا تو یہ تو تکرار ہے، تو تکرار نہیں ہے۔ پہلے اقامت کی حالت کو بیان فرمایا تھا، اب سفر کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرمایا یہ حکم امر واقعی ہے، یہ جو تحویل قبلہ کا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر وہی حکم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جو حکم ہے وہ حالت امن کا ہے، سفر کی حالت میں جب امن ہو تو اس وقت بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پھر اشکال ہوتا تھا کہ اگر جہاد کی حالت ہو پھر کیا کریں گے، یہ تو امن کی حالت نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے یہاں کہ تم جہاد کی حالت میں بھی ہو تب بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، سوائے حالت اضطراب کے، وہ الگ بات ہے، اس کو حکم آئندہ آئے گا۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔
وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی ہو، یہاں حکم عام ہے، عام کو بیان کرنے کے لیے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاد میں ہو، ہر صورت میں تم قبلے کی طرف رخ کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ حکمت نمبر 3 ہے، تحویل قبلہ کی حکمت نمبر 3۔ ازالہ شبہ بھی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ جب ہمارا قبلہ مانا تو ہمارا مذہب بھی مان لو، آدھی بات تو آپ مان چکے، چلو آدھی دوسری بھی مان لو۔ یہ تنقید تھی ان کی۔ اگر للناس کا مصداق یہود و نصارہ ہو تو پھر شبہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا قبلہ تم نے مان لیا ہے تو مذہب بھی مان لو۔ اور اگر للناس کا مصداق مشرکین ہوں، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ مشرکین ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، ان کو شبہ یہ تھا کہ جب تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ تھا، آپ ادھر کیوں رخ کر رہے ہو؟ ابراہیم کا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے آپ پر حجت نہ رہے، اس لیے کہ ملت ابراہیمی میں بھی اور تورات و انجیل میں بھی یہ بات تھی کہ آخری جو نبی ہوگا وہ نبی القبلتین ہوگا، تاکہ ان پر حجت باقی نہ رہے کہ یہ ایک طرف رخ کیا ہے دوسری طرف نہیں کیا تو دلائل پورے نہیں پائے جا رہے، نشانی پوری نہیں پائی جا رہی، یہ ان پر حجت باقی نہ رہے، جھگڑے کا موقع نہ رہے۔ ہاں جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے تو تلاش ہی کرنا ہوتا ہے عیب، لہذا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ یہ تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ہدایت والی نعمت، جیسا کہ تم پر یہ نعمت کی ہے کہ تم میں ایک رسول بھیجا ہے، گویا کہ کما ارسلنا، اس کا تعلق پیچھے نعمت علیکم کے ساتھ ہے، نعمت علیکم ہے نا، اس کے ساتھ ہے کہ تاکہ میں تم پر نعمت کروں، جیسا کہ تم پر یہ بھی نعمت کی کہ تمہارے اندر ہم نے رسول بھیجا تم میں سے، جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے اور تمہاری صفائی کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ایسی چیزیں بتاتا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ توجہ فرمائیں گے، ایک نقطہ ہے، خلاصے کے اندر ہم نے یہ بات بلکہ ربط میں کہ ارکان تعلیم کو پہلے ذکر کیا تھا، اب نظام تعلیم کا ذکر ہے۔ پہلے نا یہ 3 ارکان ہوتے ہیں تعلیم کے، ایک مدرسہ، دوسرا نصاب، تیسرا مدرس۔ پہلے نصاب کا ذکر تھا، کتاب اللہ، پھر درمیان میں مدرس کا ذکر تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مدرس کا ذکر، اور مدرسہ کا ذکر بھی آیا ہے، اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، یہ مدرسہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے ارکان تعلیم میں، چوتھی چیز متعلمین، ان کا بھی پیچھے ذکر آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ متعلمین کا تذکرہ ہے، امت۔
اب یہاں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کہ نظام تعلیم کو لینا کیسے ہے، اس کا طرز بیان کیا ہے یہاں، کس طریقے پر پڑھایا جائے، تو بتا دیا سب سے پہلے تو قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم یتلو علیہم، لیکن ساتھ ساتھ ویزکیہم، تہذیب اخلاق بھی ہونا چاہیے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کے معنی اور سنت کی تعلیم بعد میں ہو، پہلے تہذیب اخلاق ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ ایسے علوم عطا کرے گا جو تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ اب دیکھیں، یتلو علیکم پہلے تلاوت کا ذکر ہے، ویزکیکم تہذیب اخلاق کا ذکر ہے، یہ جو تزکیہ ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کا رنگ تب چڑھے گا جب دل دماغ صاف ہوگا۔ آج کل کے لوگ کہتے یہ صوفیوں والے مدرسے میں نہ جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ یہ خسی کر لینا، یعنی اندر جو ابھار ہوتا ہے، بے جو بھی سامنے آئے آنکھیں ڈال کر اس کی گریبان پکڑ لے، پتہ تو چلے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے آدمی پر علم کا نور نہیں چڑھے گا، قرآن حدیث کا نور اس پر نہیں چڑھے گا، قرآن حدیث کا نور اس پر چڑھے گا جس کا دل دماغ اور سوچ پاک ہوگی، تزکیہ کرے گا، اپنے اندر سے جو غلط صفات ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، عبادت سے غفلت ہے، برے وساوس خیالات کا گھیراؤ ہے، یہ جب تک ان کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن و حدیث کا نور نہیں بیٹھے گا۔ قرآن اپنا ایک لذت رکھتا ہے، قرآن کی ایک حقیقت ہے، قرآن کا ایک ذائقہ ہے، عبادت کا ایک ذائقہ ہے، یہ تب ہوگا جب دل سے یہ میل کچیل کو صاف کیا جائے گا، اخلاق پاکیزہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اگر ہاتھ پر دستانے چڑھائے ہوئے ہوں تو پتہ چلے گا بھی یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ اگر زبان پر کور چڑھا دیا جائے ذائقہ کا پتہ چلے گا یہ میٹھا ہے کڑوا ہے۔ کان میں اگر ڈانٹ دے دیا جائیں تو خوبصورت آواز بری آواز کا پتہ چلے گا۔ آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے تو خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو روحانی لذات ہیں، انوارات ہیں، اس کی آنکھ دل میں ہے، اس کی زبان بھی دل میں ہے، اس کے کان بھی دل میں ہے۔ اگر دل کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہو تو پھر خوبصورت آواز کی چاشنی، اللہ کے کلام کی جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، جو اس کے بہترین مناظر ہیں، بصائر ہیں، وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ اس لیے پہلے دل کی صفائی، اس کے بعد قرآن و حدیث کی لذات اور انوارات نصیب ہوں گی۔ حضرت شیخ نے کیا فرمایا تھا ابتدائی تقریب میں؟ ویسے تو جلالین بھی پڑھ لیتے ہیں، پورے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے دورہ تفسیر کی؟ دورہ تفسیر سے مقصود صرف قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، 40 دن قرآن مجید کے ماحول میں رہ کر اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا اصل مقصد ہے۔ یہ پاک ہو جائے اور قرآن و حدیث کے انوارات دل و دماغ پر اتر جائیں اور یہ نور نصیب ہو۔ تو اس آیت میں کما ارسلنا فیکم میں طرز تعلیم کو، طریقہ تعلیم کو بیان فرمایا، اور ہمارے مدارس میں یہی ترتیب ہے۔ پہلے بچے کو قرآن مجید کی الفاظ سکھائے جاتے ہیں، تلاوت سکھائی جاتی، تو جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر ہم تو اپنے مدرسے کی بات کریں گے کہ اس کو تہذیب اخلاق پر لگایا جاتا ہے۔ آگے ذوق کی بات ہے
لگے نہ لگے، ہمارے اکابرین نے اس بات پر پوری محنت فرمائی کہ جو طالب علم آیا اس کا دل دماغ پاک کرنے کی کوشش کی تاکہ قرآن و حدیث کے انوارات پورے کے پورے دل و دماغ پر منتقل ہو جائیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہاں تہذیب اخلاق کا راستہ بتایا۔ تہذیب اخلاق، دل پاک ہوگا جب ذکر کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی مخفی یاد فرمائیں گے، یعنی نقش بندی سلسلہ اختیار کرو گے، وہ کیا ہے؟ مراقبات ہیں۔ اور اگر زبان سے اللہ کا ذکر کرو گے، جیسے قادری سلسلے میں ہے، چشتی سلسلے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرے گا۔ آگے ہے وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ شکر جو ہوتا ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ارکان سے بھی ہوتا ہے، جنان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے شکر ہمہ وقت اللہ کے سامنے عاجزی کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات سے نوازا، مجھے جسم دیا، زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے۔ یہ دل میں، یعنی دل اللہ کے سامنے جھکا رہے، یہ دل کا شکر ہے۔ اور ارکان کا شکر کہ تمام اعضاء اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ زبان سے شکر، ہر نعمت پر الحمدللہ کہے۔ ولا تکفرون، فرمایا ناشکری نہ کرنا۔ ایک بات کی وضاحت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اہل بدعت سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے بھی، اور دوسرے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، کہتے ہیں ماں کے اندر عموم ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، لہذا آپ عالم الغیب ہیں۔ یہ استدلال کرتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتی، خصوصاً اس جگہ پر تو نہیں ہے۔ اگر علم کے بعد جو اس کا مفعول ماں کی صورت میں آ رہا ہے، اگر اس کے اندر عموم ہو اور ہر چیز اس میں شامل ہو، تو پھر اس آیت میں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، اور پوری امت کو ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک آنے والا ہر امتی عالم الغیب ہے۔ اگر وہاں ماں عموم کے لیے ہے تو یہاں بھی تو ماں عموم کے لیے ہوگی۔ کوئی خاص قرینہ ایسا تو نہیں پایا جا رہا جو اس کی عمومیت پر دلالت کرے، اس کی خصوصیت پر۔ ایک دوسری جگہ بھی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے ہے، وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ تمہیں سکھایا گیا وہ جس کو تم نہیں جانتے تھے، تم کو بھی اور تمہارے آبا کو بھی۔ اگر ماں کے اندر عموم ہو تو اس کا مطلب ہے سارے یہودی نصرانی عالم الغیب ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ماں کے اندر عموم یہ نص قطعی نہیں ہے کہ یہ عموم کے لیے آیا ہو۔ جب نہیں ہے تو اس سے عالم الغیب کا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اب عنوانات لکھ لیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، حکمت ثانی تحویل قبلہ۔
جلدی لکھیں. و تردید منکرین تحویل قبلہ. اینما تکونوا تنبیہ غافلین. ومن حیث خرجت. اب تو ٹھیک کر رہا ہے. اچھا ومن حیث خرجت حکم حالت اقامت میں توجہ الی القبلہ. اب اس میں تکرار کو ختم کیا جا رہا ہے. حکم حالت اقامت میں لہذا تکرار نہیں ہے. آگے ومن حیث خرجت جو آگے کھڑا ہے اس کے نیچے لکھیں توجہ الی القبلہ فی حالت السفر. وحیث ما کنتم توجہ الی القبلہ حالت جہاد. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول میں نے پہلے بیان کیا ومن حیث خرجت میں پہلا جو ہے یہ حکم سفر کا ہے. دوسرا من حیث خرجت یہ تاکید اعتنا کے لیے ہے, یہ تاکید کے لیے ہے. اور آگے ومن حیث خرجت یہ جہاد کی حالت ہے. دوسرا احتمال یہ ہے پہلا ومن حیث خرجت سفر کا حکم ہے. دوسرا ومن حیث خرجت تاکید کے لیے ہے. تیسرا وحیث ما کنتم یہ ہے حالت جہاد کے لیے. یہ دوسرے احتمال میں نے بتا دیے. پہلا جو میں نے بتایا یہ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کی تحقیق ہے. اور دوسرا جو بتایا ہے یہ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق ہے, ان کا قول ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ حکمت تحویل قبلہ نمبر 3. فلا تخشوهم واخشونی اصول فوز و تسلی مؤمنین. کما ارسلنا فیکم اثبات رسالت رسول اللہ. یتلو علیہم فرائض رسول اللہ. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم معانی، اور والحکمت کے نیچے تعلیم سنت. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
تعلیم قرآن، یا تعلیم ایمانیات، دونوں احتمال ہیں۔ فذکرونی نتیجہ ذکر اللہ، اذکرکم میں نتیجہ ذکر اللہ، فذکرونی میں لکھیں تلقین ذکر و شکر، تلقین ذکر و شکر و طریق تہذیب اخلاق۔ اذکرکم نتیجہ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، توجہ کریں گے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے، صبر اور صلاۃ کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو اس کے بارے میں جس کو قتل کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ہم ضرور تمہیں بتائیں گے، آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی سے، اور نفوس میں کمی سے، پھلوں میں کمی سے، بس اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، وہ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ملک ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ان پر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، صلوات کیا ہے؟ شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، اس پر گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اور جو شخص خوشی سے خیر کا کام کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے، شاکرون قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے دلیل نازل کی، اور ہدایت چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے واضح کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی تورات انجیل میں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے معاملات کی اصلاح کی، اور وبینوا اور واضح کیا، یہی لوگ ہیں کہ میں خصوصی توجہ کروں گا ان پر، اتوب علیہم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر پر قائم ہیں اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی رحمان، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ لکھیں ربط، پہلے ارکان تعلیم کا ذکر تھا،
پہلے ارکان تعلیم کا ذکر تھا، اذکرونی سے تہذیب اخلاق بیان تھا، اذکرونی سے تہذیب اخلاق کا بیان تھا۔ اب استعانت بالصبر والصلاۃ سے بھی تہذیب اخلاق کا ذکر ہے۔ اب استعانت بالصبر والصلاۃ سے بھی تہذیب اخلاق کا ذکر ہے۔ ربط نمبر 2، ازالہ شبہات کا ذکر تھا۔ اب اصول فوز للمؤمنین کا ذکر ہے۔ نمبر 3، پہلے علم اصول کا بیان تھا، ایمانیات وغیرہ، یہ جو یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یہ علم اصول ہے۔ نیز علم تصوف کا ذکر تھا۔ اب اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کہ یہ مجاہدے کے ساتھ حاصل ہوگا۔ تصوف کا راستہ مجاہدے کا راستہ ہے، اس لیے تو ہر ایک بندہ اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آتا ہے اس میں بھی بہت سارے ڈگمگا جاتے ہیں، ہمت والے چلتے رہتے ہیں۔ تو مجاہدے کا راستہ ہے۔ موضوع رکوع، تہذیب اخلاق اور نتائج کاتمین حق، خلاصہ اختیار خداوندی، فضائل شہداء، فضائل صفا مروہ، طواف صفا مروہ، قبولیت توبہ تائبین، حصر الوہیت فی ذات اللہ، حصر الوہیت فی ذات اللہ، الہ صرف اللہ کی ذات ہے۔
دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کہ جب آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس پر بہت رکاوٹیں، اس کے سامنے بہت رکاوٹیں آتی ہیں، تو ایسی صورت میں جب اس پر حالات اور پریشانیاں آئیں، ایسی صورت میں ایک تو نماز پڑھ کے اللہ سے آسانی طلب کرے، اور دوسرا اس حالت پر دل سے مطمئن رہے کہ میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو اس مشکل حالت میں بھی نیکی پر لگا رہے، تو یہ ہے استعانت بالصبر والصلاۃ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ جلدی نہ کھولے تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی تاخیر میں بھی صبر کرے، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ جب خوشی حاصل ہوگی تو پچھلی ساری پریشانیاں بھول جائیں گی۔ جتنا حالات میں بہتری آنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ملنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اس صبر کا جو نتیجہ ہے، صبر کا جو اجر ہے بہت بڑا ہے۔ ہر عمل کے جو نتائج ہیں، جو اجر ہے وہ محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، لیکن صبر کا جو بدل ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس لیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ تسلی ہے، تسلی۔ جب جنگ بدر ہوئی 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو فتح کے باوجود 14 صحابہ اس میں شہید بھی ہو گئے تھے، جس میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ تو ان کے جو ورثاء تھے وہ ان کو یاد کر کے پریشان ہوتے تھے اور یہ کہتے کہ کاش کہ وہ بھی زندہ ہوتے تو آج وہ ہمارے ساتھ خوشی مناتے۔ سارے خوشیاں منا رہے ہیں کہ کفار مغلوب ہو گئے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، مغلوب ہو گئے، بھاگ گئے، پیٹ پھیر کے ہزیمت کھا گئے، تو اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں رکھتے ہیں، وہ زندہ، لیکن ان کی حیات کا ادراک تمہارے ان حواس سے مشکل ہے۔
بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولاکن لا تشعرون کا معنی کیا تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، یعنی ان حواس سے تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ نظم الدرر ہے نا، نظم الدرر وہ رسالہ اوپر پڑا ہے، وہ لیا اس کو بند کرو فی الحال۔ اس کو کہو وہ جو تفسیر رکھی ہوئی ہے نا وہاں تفسیر ایک ڈیسک کے اوپر وہ لے جلدی جلدی۔ ٹائم بڑا کھپ گیا ہے۔ ہم ایک پارے کے چکر میں تھے، وہ آدھا پارا بھی پتہ نہیں۔ اس میں تھوڑی سی بحث ہے، وہ ذہن میں رکھیں گے۔ یہاں سے شہداء کی حیات تو عبارت النص سے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کی حیات بھی ثابت ہو رہی ہے، دلالت النص سے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ حیات کا ملنا ایک عزت ہے، اعزاز ہے، مرنے کے بعد حیات کا ملنا ایک اعزاز ہے۔ تو جب شہداء جن کا درجہ تیسرا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کا درجہ تیسرا ہے، جب تیسرے درجے کے لوگوں کو حیات کا اعزاز مل رہا ہے تو پہلے درجے کے جو افراد ہیں ان کو تو بطریق اولا ملے گا۔ انبیاء کی حیات ثابت ہو گئی، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو نصوص سے واضح طور پر ثابت ہے، اور اسی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف، بخاری میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب تکلیف میں تھے، آپ فرماتے تھے اے عائشہ، میری اس شاہ رگ کو وہ زہر کاٹ رہی ہے جو یہودی عورت نے کھلائی تھی۔ شاہ رگ کو وہ زہر کاٹ رہی ہے جو یہودی عورت نے کھلائی تھی۔ آپ پڑھیں گے مشکات شریف میں بھی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک یہودی عورت نے دعوت کی اور اس نے بکری ذبح کی اور کھانا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی منہ میں ڈالی تو وہ بوٹی بول پڑی کہ مجھے نہ کھاؤ، میرے اندر زہر ہے، اور 2 صحابہ کھا چکے تھے جو اس وجہ سے شہید ہو گئے۔
تمام صحابہ کو اللہ کے نبی نے روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ زہر میری رگ کو کاٹ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زہر اگر رگ کو کاٹے اور اس کی وجہ سے موت آ جائے، یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے، اور شہداء کی حیات نص سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گویا نص سے ثابت ہے۔ فرمایا آپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی مردہ مت کہو، آپ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اپنی قبر مبارک میں بالکل محفوظ ہے۔ آپ اسی حیات کے ساتھ بلکہ اس سے اعلیٰ حیات کے ساتھ آپ قبر مبارک میں حیات ہیں۔ جو آدمی وہاں جا کر درود شریف پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، اگر قبر پر پڑھا جائے گا تو میں سنوں گا، جواب دوں گا، اور اگر دور پڑھا جائے گا تو مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں آپ لوگوں نے پڑھی، صفحہ 120 پر یہ روایت ہے۔ انس بن عوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیکم خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد مت یا وقد ارمت؟ قال یقولون بلیتا قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ فوت ہوئے، اسی میں قیامت برپا ہوگی، اور اسی میں صعقہ ہوگا، نفخہ ثانیہ۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ اشکال کیا، کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو جائیں گی؟ قال یقولون بلیتا، کہ آپ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک کتاب ہے مولانا زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی، حیات انبیاء کے موضوع پر ہے وہ۔ اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے لیکن کسی بزرگ کی شکل میں دیکھا استاد بیٹھے ہیں، کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے ہیں، جا کر دیکھا استاد ہیں، جا کر دیکھا فلاں بزرگ ہیں یا فلاں بزرگ نظر آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا اس بزرگ کے جسم کو بھی قیامت تک قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ تو جس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نصیب ہو جائے، جب اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہے؟ بس یہ مختصر سی بحث تھی، مزید اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل بحث فرمائی، سماع موتیٰ پر ان کی مستقل کتاب ہے، اور حیات نبی پر بھی مستقل کتاب ہے۔ مولانا نور محمد توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مباتیوں کے 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض کا جواب دیا، اور پھر 300 سوال کیے، آج تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ 300 سوال، 100 سوال کے جواب دیے،
اور 300 سوال کیے، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے المہند علی المفند علماء دیوبند کی جو عقائد کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام زندہ ہیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، سوائے معتزلہ کے، پوری امت کا اجماع ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کی صورتیں بتائیں، کبھی خوف آئے گا دشمن کا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال کی کمی، کبھی افراد کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، یہ مختلف کمیاں آئیں گی۔ تو ان حالات میں صبر کرنے والے، دین پر قائم رہنے والے، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس وقت حلال کمائی کرنے والے اور اہل مدارس، ان کے لیے اس آیت میں بڑی خوشخبری ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جب ہر طرف خوف بھی ہے، بھوک کا بھی، مال بھی کم ہو رہا ہے، اور اہل حق کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی، افراد کم ہو رہے ہیں، اور پھل مہنگے ہو رہے ہیں تو کم ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آگے ان صبر کرنے والوں کی صفات بیان فرمائی۔ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وجہ سے سنت ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی کی خبر پہنچے فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملک ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو تصرف کا پورا حق حاصل ہے، اور ہم جتنا بھی زندہ رہیں آخر کار جانا ہے اسی کے پاس۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی آدمی کی 100 بکریاں ہوں، مہمان آ گئے اور 10 بکریاں اس نے پکڑ کر ذبح کر دیں۔ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے او بھائی تو بڑا بے وقوف ہے، 10 بکریاں ایک ہی دفعہ ذبح کر دی۔ وہ کہتا ہے بھائی میری ملک ہے، مجھے پورا اختیار ہے، اگر میں چاہوں تو ساری ذبح کر دوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو یہ ساری انسانیت، ساری مخلوق اللہ کی ملک ہے۔ اگر اللہ کسی کو لے لے تو اس کی ملک میں، اس نے اپنی ملک میں تصرف کیا، کسی کو رونے کا کیا حق ہے، شور کرنے کا کیا حق ہے؟ بس جدائی پر جو طبعی رونا ہے، آنسو بہانا، اس کی تو اجازت ہے، باقی واویلا کرنا اور ناشکری کے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے نوع حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر گویا احتجاج ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں کے لیے شاباشیں ہیں رب کی طرف سے اور رحمتوں کا ورود ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کا معنی نشانی، تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں بزرگ کی نشانی ہے، کہتے ہیں نا یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، کیا مطلب؟ اس کو دیکھ کر بزرگ یاد آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھچرا والے، وہ فرماتے تھے کہ شعائر اللہ کل 4 ہیں بنیادی طور پر، باقی سب اس کے متعلقات ہیں۔ کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، صلاۃ اللہ۔ کتاب اللہ، رسول اللہ،
بیت اللہ، صلاۃ اللہ۔ اور شعائر اللہ کی توہین حرام ہے، اور شعائر اللہ کے متعلقات کی توہین بھی حرام ہے۔ اسی طرح جس طرح کتاب اللہ کی توہین حرام ہے، درس قرآن دینے والے کی توہین بھی حرام ہے۔ رسول اللہ کی توہین حرام ہے، رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی توہین بھی حرام ہے۔ بیت اللہ کی توہین حرام ہے، بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے ان مساجد کی توہین بھی حرام ہے۔ نماز کی توہین حرام ہے۔ کچھ نہ کچھ حیا مسلمانوں میں موجود ہے۔ اگلے دن اخبار میں آیا ہوا تھا، اسلام اخبار میں، کہ ایک آدمی نماز کی حالت میں ناچ گانے کر رہا تھا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں ہے۔ یہ نماز کی توہین کر رہا تھا۔ اچھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کو شعائر اللہ سے تعبیر کیا کیونکہ یہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہے۔ مساجد ہو گئی، صفا مروہ ہو گیا، یہ بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہے، اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، لہذا یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی جب توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر بیٹھے تھے اور اماں حوا مروہ پہاڑی پر تھی، وہاں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی سے آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، اس لیے اس پہاڑ کا نام صفا رکھ دیا گیا، اور اماں حوا مرأت تھی، اسی سے مروہ رکھ دیا گیا۔ اور وہاں صفا پہاڑی پر اوپر یہ آیت لکھے ہوئے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ایسے لگتا ہے قرآن ابھی بتا رہا ہے، یہ دیکھو یہ جو صفا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم ان کا طواف کرو۔ صفا مروہ کا طواف واجب ہے، 7 چکر، پہلا چکر صفا سے مروہ تک، دوسرا مروہ سے صفا تک، تیسرا صفا سے مروہ تک، چوتھا مروہ سے صفا تک، پانچواں صفا سے مروہ تک، چھٹا مروہ سے صفا تک، اور 7واں صفا سے مروہ تک۔ ویسے تو چکر کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوا وہیں ختم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہاں سے وہاں تک کو ایک ہی چکر شمار کیا ہے۔ جو وہاں جاتے ہیں نا 7 چکروں کے بعد، پھر یہ گھٹنے بھی، کمر بھی یہ جھکی ہوتی ہے، آدمی کو اپنا جو فخر غرور ہوتا ہے نا اس کا مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آل سعود کو، انہوں نے بڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔ درمیان میں جگہ جگہ انہوں نے یہ جو آب زمزم ہے اس کے کولر لگا دیے، یہ جاتے جاتے تھک جائیں تو بیٹھ جائیں۔ ایک تو سائے کا انتظام ہے، ہر وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوب ہوا چل رہی ہے، اور دوسرا جگہ جگہ ٹھنڈے اور مناسب ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ دوسرا پانی سادہ پانی بھی ہوتا ہے بغیر ٹھنڈا کے۔ وہاں بیٹھیں، پانی پئیں، اور زمزم میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے جتنا بندہ تھکا ہوا ہے ایک دفعہ پی لے ساری تھکاوٹ دور، نئے سرے سے پھر شروع۔ تو بہرحال ایک
جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کو ایک چکر شمار کیا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور بعض بیچارے لا علم لوگ 14 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے فضل سے 13 میں حج پر۔ میں نکل رہا تھا باب عبدالعزیز سے، وہاں ایک نوجوان مجھے اس سے پہلے ملا، کہتا ہے کہ میری اس نے یہ کیفیت دیکھی، داڑھی ٹوپی، اسی عام لباس میں تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے صفا مروہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ میں سوچنے لگا بھی صفا مروہ کرنے والا ادھر سے تو نہیں آتا، وہ تو بحر سے یوں جاتا ہے، کیونکہ صفا مروہ پہاڑی تو کنارے پر ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں آپ نے صفا مروہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جہاں لکھا ہوا تھا صفا مروہ اس کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ تحقیق سے معلوم ہوا یہ جو ستون تھا نا، جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ الی الصفا، کہ صفا اس طرف ہے، اسی ستون کے ارد گرد 7 چکر لگائے اور وہ آگے جا رہا تھا۔ میں اس کو پکڑ کر لے گیا، بھئی یہ ہے صفا، اور آگے آپ جائیں گے وہاں مروہ ہے، یوں چکر لگاؤ پھر آپ کا چکر پورا ہوگا۔ شکر ہے اس نے حلق نہیں کرایا تھا، ابھی جا رہا تھا حلق کرانے۔ تو بعض بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ محروم رہ جاتے ہیں، کچھ 14 چکر لگاتے ہیں۔ حج اور عمرہ بھی سیکھ کر جانا چاہیے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ طواف مستحب ہے، کہ تم پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم طواف کرو، لیکن یہ فلا جناح یہ ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم سفر میں قصر کرو۔ احناف کے نزدیک قصر واجب ہے، لازم ہے، 4 نماز نہیں پڑھ سکتا مسافر، 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت والوں کو 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی فلا جناح یہ فرض کی یا واجب کی نفی نہیں ہے، اصل میں یہ ازالہ شبہ ہے، کیونکہ مشرکین نے صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو چکر لگاتے تھے، صفا پر جاتے وہاں بت کے سامنے جھکتے، اور مروہ پر جاتے وہاں بت کے سامنے جھکتے۔ تو جب یہ حج کا حکم نازل ہوا تو اشکال ہوا کہ یہ تو مشرکین جاتے ہیں آتے ہیں، تو اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ وہ جاتے آتے ہیں تو وہ بتوں کی نیت کرتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی نیت کر لو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، ہے واجب، لیکن جانے میں تمہیں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، فرمایا جو بھی خوشی سے خیر کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ فلا جناح علیہ، اس کے نیچے آپ لکھ لیں قید اتفاقی، احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، پھر وہ اہل کتاب کے جو علماء تھے اور پیر تھے ان کے کردار کا یہاں رد کیا گیا۔ فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے نازل کی دلائل اور ہدایت، جو تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی صداقت کے دلائل ہیں، جو ان کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں، کتاب سے مراد تورات انجیل ہے۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ،
ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں ان پیروں اور مولویوں میں سے جو توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، وبینوا اور حق کو بیان کریں، وبینوا الحق، حق کو واضح کر دیں، تو یہ وہ ہیں کہ میں خصوصی توجہ کروں گا ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ پھر بھی ان کے لیے توبہ کا راستہ کھول دیا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کفر پر قائم ہیں اور کفر پر ہی مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ گویا بتا دیا کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو زندگی میں کفر اختیار کرتا ہے اور پھر کفر پر ہی مرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے سے عذاب بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے پھر فرمایا یہ جتنے بھی پیر ہیں اور مولوی ہیں جو شرک پر ابھارتے ہیں اور تائید کرتے ہیں، فرمایا ان کو بتا دو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جب توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو تمہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ بڑا نقصان ہو گیا، آج پیچھے رہ گئے۔ ہاں اس کے عنوانات لکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہاں سے ہے نا، طریق طلب استعانت، طریق طلب استعانت۔ اچھا، بالصبر کے نیچے لکھیں استعانت بالصبر، الصلاۃ کے نیچے لکھیں استعانت بالصلاۃ۔ اچھا، ولا تقولوا لمن يقتل، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط بھی ہے۔ صبر کے اعلیٰ درجے کے لوگ کون؟ شہداء۔ پہلے صبر کی تلقین ہے، اب صبر کے اعلیٰ درجے پر فیض لوگوں کا تذکرہ ہے۔ شہداء کے نتائج و فضائل، شہداء کے نتائج و فضائل، بل احیاء کے نیچے لکھیں حیات ابدی۔ یہ نا بل احیاء، احیاء خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، اصل میں ہم احیاء، بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تعمیم ابتلا، تعمیم ابتلاء خداوندی، من الخوفی تشریح امتحان، ونقص من الاموال والانفس، نقص من الاموال کمی مال کا تذکرہ، والانفس جانوں کی کمی، وبشر الصابرین نتائج ادنا صابرین، ولا تقولوا میں یہ لکھیں نتائج اعلیٰ صابرین، نہیں، شہداء کے فضائل نتائج اعلیٰ صابرین، الذین اذا اصابتهم اوصاف صابرین، مصیبتن پر جو تنوین ہے یہ نکرہ تقلیل کے لیے ہے، تنوین تقلیل کے لیے، اچھا اولئک علیہم صلوات، نتیجہ صابرین، فإن اللہ شاکر علیم، شفقت خداوندی، ان الذین یکتمون، فرائض نظام تعلیم، اولئک یلعنہم اللہ، نتائج کاتمین حق، الا الذین تابوا، قبولیت توبہ تائبین، فاولئک اتوب علیہم، نتائج تائبین، ان الذین کفروا، نتائج محرومین، اچھا علیہم لعنت اللہ، نیچے لکھے نتیجہ نمبر 1، والملائکہ نمبر 2، والناس اجمعین نمبر 3، خالدین فیہا نمبر 4،
لا یخفف نمبر 5، الہکم الہ واحد، حصر الوہیت فی ذات اللہ۔ الرحمن الرحیم، شفقت خداوندی۔ ایک کام اب ہمیں کرنا پڑے گا،